اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں درود پاک کے بارے میں بات تو کروں گی، لیکن یہ بتاؤں گی کہ ہمارا بیسیکلی جو درود پاک سے کنیکشن ہے نا، وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں، اللہ کا حکم مان کے پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی حاجات کے لیے پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ کو ان کی محبت میں ہی آپ یہ پڑھنا لگ جاتے ہیں، اسٹیج آ جاتی ہے اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو۔ بٹ ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر جو ہماری عوام ہے وہ درود پاک، میں اپنی بات کروں تو جب درود پاک شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی حاجات کے لیے شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ نیک کام چلتے چلتے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم صرف اور صرف درود پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اکثر اوقات لوگوں کی تعداد میں جب کمی آتی ہے تو اس کی کچھ جو وجوہات ہوتی ہیں، وہ سب سے بڑی وجہ جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ دماغی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اور دماغی تھکاوٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ درود ابراہیمی 1000 پڑھنے کے بارے میں ہمیشہ تلقین کرتی رہتی ہوں، کیونکہ جب ہم ایک دفعہ درود ابراہیمی 1000 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اور میں یہی کہوں گی کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی اس کام کو کر کے اپنی زندگی میں پہلا اول کام بنا لیں، تاکہ سارے زندگی کے معاملات خیر خیریت سے گزر سکیں۔ کیونکہ جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو درود پاک ہماری مدد کرتا ہے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ بھی صحیح رہے۔ آج کل کے دور میں کافی حد تک لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کا پتہ ہے، بٹ سیڈلی بہت سارے گھرانوں میں بھی مینٹل ہیلتھ کو کوئی خاص نہیں سمجھا جاتا۔ مینٹل ہیلتھ کیا ہے؟ اگر ایک انسان جسمانی کام کر رہا ہے تو اس کو اتنی تھکاوٹ نہیں ہوگی جتنا ایک ایسا انسان جس کو دماغی سٹریس اور ٹینشن ہے، وہ بیمار ہو جائے گا، اس کو اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جائے گی۔ ہماری بیماریاں جو ہیں وہ اتنا زیادہ غلط قسم کی ڈائٹ لینے سے نہیں بڑھتی ہیں جتنا زیادہ سٹریس لینے سے بڑھتی ہیں۔ ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ سٹریس لیا، اور انہوں نے آج تک ان کی ڈائٹ ایسی تھی نہیں کہ باہر کا وہ کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، لیکن ان کو بھی دل کا مسئلہ ہو گیا، ان کو بھی سٹریس اور ٹینشن نے ان کی زندگی میں بیماری کو ایک دروازہ جو ہے اس کا کھول دیا۔ تو جو بیماری ہے، یہ ساری چیزیں، ایک انسان بیمار تھا لیکن اس نے اپنی دماغی طاقت کے بل بوتے پہ اپنے آپ کو صحت یاب کر لیا۔ ہم جو سوچتے ہیں یہ ہمیں کھا بھی سکتا ہے اور ہماری صحت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اب درود پاک کیا کرتا ہے یہاں پہ کہ وہ لوگ جن کا بالکل بھی اپنے مائنڈ پر اختیار نہیں ہوتا، وہ لوگ جب درود پاک کی جرنی کنٹینیو کرتے ہیں تو ان پر ایک کرم یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی دماغی حالت صحت یابی کی طرف آ جاتی ہے، وہ ٹینسڈ ہونا بند کر دیتے ہیں۔ غصہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک دماغی حالت کی ہی کیفیت ہے جس میں آپ کی خود پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ خود پر کنٹرول کیسے کیا جائے، یعنی اپنے نفس پر کیسے قابو پایا جائے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو پامال کرتا ہے، یعنی جب ہم رات کو اٹھتے ہیں تو ہمارا نفس جو ہے پامال ہونا، یعنی ہمیں اپنے نفس پہ قابو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور درود پاک جب آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے آپ کی اسی سارے کام میں، آپ کی ہیلپ کرنے میں۔ درود پاک ایک ایسا ایک نا، کیمسٹری میں ایک ورڈ ہم پڑھتے ہیں ایکٹیویشن انرجی، کہ جب بھی کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے، جب بھی جو ریئیکٹنٹس ہیں وہ پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے کچھ چیزوں کو مل کے، تو اکثر اوقات وہ نہیں مل پاتے، اور ان کو ملانے کے لیے ایک ایسی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کو ملا کر ایک پروڈکٹ بنا سکے، اور اسے ایکٹیویشن انرجی کہتے ہیں۔ اور اس ایکٹیویشن انرجی کو منیمم اماؤنٹ آف انرجی، یعنی کہ کم سے کم انرجی، بس تھوڑی سی انرجی چاہیے ہوتی ہے اسٹارٹ کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم لوگوں پہ انحصار کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو لوگ ہمیں پش کریں، کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرے۔ تو یہاں پہ اگر آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے تو درود پاک کہاں پر آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا، اور آپ کو ایک ایسی لائف کی طرف کھینچ کر لے جائے گا جس کے اندر آپ کی اپنی محنت شاید 10% ہو اور 90% آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے توانائی آ رہی ہے آپ کے اندر۔ تو درود پاک یہاں پہ ایکٹیویشن انرجی، یعنی وہ منیمم اماؤنٹ آف انرجی کام کرتا ہے جو کہ ریئیکشن کو سٹارٹ کروا دیتا ہے اور پروڈکٹ بن جاتی ہے۔ تو ہمارا ریئیکشن کیا ہے؟ ہم ہر روز بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سٹریس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہمارا وہ کام نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں، ہر چیز آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے، جیسے دوائیوں کی اگر بات کر لی جائے، آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے۔ کوئی رنگورا بھی کرنا چاہتا ہے تو ایک دم تو نہیں ہو جاتا رنگورا، آہستہ آہستہ ہی کر کے ہوتا ہے۔ وہ جو کریمیں ہوتی ہیں جو راتوں رات اثر کرتی ہیں، وہ بھی 3 دن لیتی ہیں تقریباً۔ تو درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو پہلے دن ہی اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ اور میں بھی آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ لوگ اپنے مائنڈ کو ٹھیک رکھیں،
باقی سب کچھ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. جو ہمارا دماغ ہے نا، جب وہ ٹھیک رہتا ہے، جب اس کے حالات بہتر رہتے ہیں، جب ہمارا دماغی کیفیت ٹھیک رہتی ہے، ہم اوور تھنک نہیں کرتے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو لائف ہے وہ بھی بالکل ایک، کہتے ہیں نا کہ میں بہت دفعہ بھی یہ جملہ بول چکی ہوں، اف اٹ ڈز ناٹ مائنڈ اٹ ڈز ناٹ میٹر، کہ جتنا زیادہ آپ مائنڈ ہی نہیں کریں گے کسی بات کا تو پھر اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل بھی نہیں پڑتا. اس کو سمجھنے کے لیے اگزامپل لیتے ہیں. جیسے میں اپنی فیملی کی ایک بات بتانا چاہوں گی. میں اپنی امی وغیرہ کے ساتھ بازار گئی، اور بازار کے جو واپسی پہ ہمارا ایسے راستے سے گزر ہوا جہاں پہ 5 منٹ کے فاصلے پہ خودکش حملہ ہو گیا. اور ہم لوگ جب گھر آئے تو ہمیں پتہ لگا کہ جب 5 منٹ پہلے ہی ہم ادھر سے گزرے تھے اور پیچھے خودکش حملہ ہو گیا اور بہت نقصان ہوا اس روڈ کے اوپر. تو ہمیں پتہ یہ چلا کچھ کہ جب ہم گھر آئے، جب یہ پتہ لگا تو اس ٹائم ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن میں نے اب ایک بات ریئلائز کی، وہ یہ کہ اگر اس ٹائم ہمیں پتہ ہوتا یہاں پہ بم دھماکہ ہونا ہے تو ہمیں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، اور شاید ہم وہ رستہ بھی اختیار نہ کرتے، یا اگر ہمارے پاس وہ رستہ ہی ہوتا آپشن اس طرح سے گزرنے کی تو، اور ہمیں پتہ ہوتا کہ شاید، ویسے فیوچر کو تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر ہمیں پتہ بھی ہوتا کہ یہاں سے گزرتے وقت ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، پھر بھی ہمیں ایک ٹینشن رہتی کہ ہے یہاں پہ بم دھماکہ ہونا ہے. تو بالکل ویسے ہی کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا تو ہمیں فرق بھی زیادہ نہیں پڑا. ہاں، ان لوگوں کے لیے تکلیف اور دکھ تو ہوئی جو اس دنیا سے چلے گئے یا جو معذور ہو گئے، لیکن وہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس ٹائم کچھ بھی، اور وہ بات کا جو ریلیف تھا کہ شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بچا لیا، تو وہ ایک الگ بات تھی. اسی طرح کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ غم اور پریشانیوں سے امیون ہو جاتے ہیں کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ان کے سامنے اگلے بندہ کس تکلیف میں ہے، کس ٹینشن میں ہے، یا اگلے لوگ کتنا کچھ لوگوں کو نا صبر آ جاتا ہے. چلیں یوں بات کرتے ہیں اس کو، کچھ لوگوں کو صبر آ جاتا ہے نا جب، تو پھر انہیں فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا انسان کے ساتھ جو بھی سلوک کر رہا ہے وہ ان کا ریئیکشن کو دینا ہی پسند نہیں کرتے. ان کو میٹر ہی نہیں کرتا اگلا بندہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. میری ایک جاننے والی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ انسان وہی بات سننا چاہتا ہے جو اس کو پسند ہے، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو احساس کرتے ہیں. کہتے جب سے میں نے یہ چیز آہستہ آہستہ ہی آئی، ایک دم تو نہیں آئی، لیکن جب سے یہ چیز میرے اندر آئی میں نے ریئلائز کیا کہ میری بات اگلے کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھے گی جتنا وہ میری بات کو اپنے مطابق سننا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، اور جب تک میری بات اس کے مطابق ہوگی. اب وہ کہتی ہیں کہ ان کی حالت ہوگی ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ یہاں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خاموش ہو جاتی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ ہر انسان کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے بغیر کسی مفاد کے، وہ کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے جیسے کچھ لوگوں کے ساتھ میری کا لڑائی ہوئی ہو تو میں ان لوگوں کے ساتھ اتنا ہی بات کرتی ہوں جتنی ان کو ہضم ہو جائے اور مجھے ہضم ہو جائے، اور نہ ان کی بات میرے سر پہ سوار ہو. کبھی اگر میری مجبوری بن جاتی ہے کسی ایسے انسان سے بات کرنا تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے ان کی باتوں پہ جی اور ہاں کہہ دیتی ہوں. اور کچھ لوگ تو میرا رویہ بھانپ لیتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، لیکن وہ کہتی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں بھانپ پاتے، اور کہتی ہے اس سے میری زندگی بہت سکون میں آ گئی ہے. میں کوئی ایسا عمل کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتی ہوں جو کہ میری ایسی بات جو میرے مطابق صحیح ہے پر اگلے کو پسند نہیں آئے گی، چاہے وہ کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو. تو کہتی ہیں ایسے ہر انسان کے ساتھ کم بول کر اور ان کے مطابق بات کر کے اب میں نے اپنے آپ کو لوگوں سے امیدیں لگوانا بند کر دی ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں لوگ وہی سننا چاہتے ہیں جو ان کو پسند ہے. یہ ساری چیزیں ہماری نا توقعات کا باعث بنتی ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہمیں مینٹل سٹریس ہوتا ہے. ہمیں اپنے ماں باپ سے بہت ساری توقعات ہوں گی جو پوری نہیں ہوتی، اور پھر ہمیں مینٹل سٹریس ہوتا ہے. اکثر اوقات ماں باپ بھی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو اولاد کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی کر سکتے ہیں غلطیاں، تو ماں باپ بھی انسان ہیں. بٹ یہاں پہ یہی بات ہوتی ہے کہ اولاد نہیں سمجھ پاتی. اولاد نے بچپن سے ماں باپ کو اپنی حفاظت، اپنا خیال رکھتے دیکھا ہوتا ہے، تو جب ماں باپ سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے تو وہ ایک دم سے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو گیا، ہمارے ماں باپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، ایسا کیسے ہو گیا. ایک تو کچھ بچوں کو یہ ڈائجسٹ کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ ہماری توقعات ماں باپ سے ہوں یا جس بھی انسان سے ہوں، جب وہ ٹوٹتی ہیں تو پھر ہمیں مینٹل سٹریس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. دماغ پر ہم اپنے ہی بوجھ ڈالتے ہیں. ایک تو اگلے بندے نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے اور ہم اپنے ہی مائنڈ پہ بوجھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کی ٹھیک رہیں گی اور لوگوں سے آپ ایکسپیکٹ کرنا بند کر دیں گے تو ہی آپ بہت کامیاب ہو جائیں گے. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہو، اور جو لوگ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے وہ درود ابراہیمی کثرت سے ورد کریں. انشاءاللہ خود ہی دیکھیں گے کس طرح ان کی زندگی آسان ہونا شروع ہوگی. سب سے پہلی چیز جو ان کی لائف میں ٹھیک ہونا شروع ہوگی وہ ان کے ایموشنز پہ قابو ہوگا. جو وہ لوگوں کے اوپر توقعات وغیرہ اگر ہو بھی رہی ہوگی کہ اپسیٹ بھی ہوں گے تو فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.